बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, होप सो कि आप लोग ठीक होंगे, दिन भी अच्छा गुजरा होगा। हर दिन की तरह ये दिन भी गुजर गया। आने वाला दिन उम्मीद करती हूँ कि आपका आने वाला दिन भी अच्छा हो और सिर्फ आपका ही नहीं, यानी सबका, हमारा, मेरा, आप सबका जो है दिन अच्छा गुजरे। और रोज़ की तरह नए नए टॉपिक्स के साथ आज भी कुछ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके मैं आई हूँ और जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और एक कहते हैं ना कि आपको मतलब खून गरमा देने वाली जो है ये एक ऐसी स्टोरी है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में वो गुजर इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन हम जो हैं उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में रहे। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो हम अगर उसको भूलना भी ना चाहें तो वो नहीं भूल सकते। हम किसी की बुराई याद नहीं रखते, हमेशा हम इंसान की जो उसने हमारे साथ अच्छाई की होती है ना, हम इंसान की वो जो है याद रखते हैं कि उसने मेरे साथ इस तरह किया था तो इस वजह से वो शख्स मुझे याद है। अगर हमें कोई हमसे कुछ बुरा कर देता है, हमारे साथ कोई ऐसी बुराई कर देता है तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। हम कहेंगे कि मैं क्यों उस इंसान को याद रखूं जिसने मेरे साथ कुछ बुरा किया या किसी और के साथ कुछ बुरा किया। तो अगर आप किसी इंसान को याद रखना चाहते हैं तो उसकी अच्छाई को देखें। आजकल का दौर क्या है जी कि मतलब जैसे अगर किसी के पास पैसा आ गया है तो वो उस पैसे का गुरूर लेके घूमता है, चाहे उसका एक भाई, अब वो स्ट्रगल करके, हर इंसान, ये तो है कि हर इंसान जो है स्ट्रगल करके ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत काम करके भी जो है अपने आप को कहते हैं हम एक सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने किस तरह से अपने आप को सक्सीड किया, किस तरह से वो एक कामयाब इंसान बना। वो उसके पीछे हिस्ट्री का हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कामयाब हो के भी कहते हैं, अब मतलब दूसरों के लिए इतना कुछ कर देते हैं और जाहिर भी नहीं करवाते कि मैंने उस इंसान के लिए कुछ किया है। यही अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप अगर एक हाथ से उसको कुछ दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। और आजकल का ये ज़माना है, आजकल का ये दौर है कि जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो किसी को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है हम पिक्चर्स बनाएंगे उसके साथ। अगर हमने पिक्चर नहीं बनाई, हमारे साथ जो बैठे 10 लोग हैं वो उनको बताएगा कि मैंने इसको ये दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, किस वजह से। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आपको खुद उस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि आप उस वक्त से गुजरे हैं। अब उसको अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको मुंह से मांग के नहीं कहेगा। हाँ, अगर कोई इस हद तक मजबूर हो गया कि उसकी जो है वो नहीं कर पा रहा, कुछ अपने लिए नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान है अपने आप को गिरा के अपने आप को बहुत ज़्यादा काबू करके किसी से कुछ मांगता है। इंसान कभी नहीं चाहता कि वो उसको किसी और से मांगना पड़े। हमारा जो रब है ना, वो एक ऐसी ज़ात है जो अपने बंदे को अगर कुछ दे देता है ना तो वो उसका हिसाब नहीं मांगता। हिसाब हम मुसलमान हैं, हिसाब हमने देना है। अगली क़यामत में जाके हमने अपने रब को हिसाब देना है हमने दुनिया में क्या किया है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारा रब भी राज़ी हो जाए, हम खुद भी अपने आप से राज़ी हों और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी हमसे राज़ी हों। ये रंगीनियाँ दुनिया की एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, एक ना एक दिन इंसान ने मरना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करें कि आपको लोग याद रखें। कहते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है ना तो आप उसको ये फील ना कराएं। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसको हम ये कह देते हैं ना कि उसको ज़कात दे दें, सदका दे दें, इस तरह से कर दें। लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं ना, आप उसको ये ना कहें कि मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ या ज़कात दे रहा हूँ। आप उसको इस तरह से शो ऑफ करवाएं कि आप जो है उसको एज अ गिफ्ट ये चीज़ दे रहे हैं। उसको ये फील ना करवाएं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ।
کر آپ ہیلپ ہی رہے ہیں، لیکن آپ اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں اس کو ایز اے گفٹ جو ہے اسے یہ چیز دے رہا ہوں تاکہ اس کا اپنا دل بھی مطمئن رہے اور آپ کا اپنا دل بھی جو ہے مطمئن رہے۔ دنیا میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا ہم ذکر کریں تو ایک نئی نئی کہانیاں، ان کے بارے میں نئے نئے واقعات جو ہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں تو دل جو ہے ایک مطلب دل یعنی ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے اس انسان کے بارے میں، جو ہے ہم بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم مطلب انسان وہی بات کرے گا نا جو اس کو اٹریکٹ کرے گی، جو اس کو پسند آئے گی۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے پوری انسانیت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن اس نے کبھی یہ ظاہر نہیں کروایا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے کافی زیادہ پرائزز بھی ملے، نوبل پرائزز ملے۔ انہوں نے کہا مجھے نوبل پرائز ملنا کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات یہ ہے کہ میں اپنی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوبل پرائز کی ضرورت نہیں ہے، جس انسانیت کے لیے کی خدمت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ انسان انسانیت کی اتنی خدمت کرتا کہ اس نے اپنے آپ کو بھول گیا تھا کہ میں ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن اس شخص نے جو ہے صرف اپنا نہیں سوچا، اس دنیا میں، اس پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے، جتنے یتیم غریب جتنے بھی لوگ تھے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک شعر ایڈ کروں گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدۂ ور پیدا۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن نہ سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک شعر ہے، لیکن اس میں اگر ہم مطلب کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک انڈائریکٹ میسج ہے، اس میں ایک بہت خاص بات کی ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں کبھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کو ہم کبھی بھولنا نہیں چاہتے۔ یہ ان شخصیت میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جو آج تک، جن کو گزرے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام مطلب ایک خوشی سے لیا جاتا ہے، ایک پراؤڈ کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ شخصیت ہمارے پاکستان کی تھی۔ یہ انسان کی جو اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ کافی ملکی اور غیر ملکی جو ہے لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کیسے انسان تھے۔ اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، مطلب اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا تھا، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، اور کس وجہ سے یہ شخص اتنے مطلب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر، اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنی جگہ بنا کر گئے، جو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ یعنی ان کی دل میں جگہ جو ہے ایک ایسی جگہ تھی جو کبھی مٹ نہیں سکتی، یہ ایسی شخصیت تھی۔ جی ہم بات کریں گے اس کے بارے میں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اپنے خوابوں کو دے حقیقت کا رنگ، میگا اسٹیٹ کے سنگ، ڈی ایچ اے کی خوبصورت لوکیشن، پرسکون ماحول۔ اب ڈی ایچ اے میں رہائش ہر کسی کی پہنچ میں۔ میگا اسٹیٹ ڈی ایچ اے فائل سیلز آفس، ایک باوقار طرز رہائش، 5، 8، 10 مرلاز فائلز آر اویلیبل۔ انویسٹمنٹ کا بہترین موقع ڈی ایچ اے کینٹ گجرانوالہ میں، فائلز کیش اور آسان اقساط پر۔ اس کے علاوہ ڈی سی کالونی، عسکری فیز 1، 2، 3 بازار ایریا میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کا با اعتماد ادارہ۔ میگا اسٹیٹ، چیف ایگزیکٹو محمد عرفان حمید چوہان۔ ایڈریس بالمقابل ڈی ایچ اے آفس، مین جی ٹی روڈ، راہ والی کینٹ گجرانوالہ۔ کانٹیکٹ نمبر 0331 464 3580، 0300 6433 923، 0324 7333 927 and 055 382 8444۔ جی ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ایمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انسائکلوپیڈیا آن یور چینل سٹی 55۔
माओ के लाल होते हैं, मेरी धरती का लाल ईदी था। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस शेर से। थोड़ा तो आइडिया आपको हो गया होगा कि मैं किसके बारे में आज बात करूंगी। आज हमारा टॉपिक किस बारे में है, किस शख्सियत के बारे में। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं ना कि इंसानियत क्या है, तो इस इंसान की जो है आप हिस्ट्री पढ़ लें, उसकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ लें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या कमाया, अगर कुछ कमाया भी, कुछ हासिल भी किया तो वो कहाँ गया। मतलब ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अगर सोचा तो सिर्फ किन लोगों के बारे में, जिन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, यानी यतीमों के बारे में, मस्कीनों के बारे में, मतलब बेवाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनकी, उन बच्चों के बारे में जिनको सड़क पर फेंक, लोग जो हैं इतने संगदिल हैं कि सड़क पर अपने बच्चों को फेंक जाते, उन बच्चों को संभालते। उन लोगों के लिए जो मतलब सड़क पर लाशें फेंक देते हैं, यानी किसी ट्रैक में मर जाते हैं या किसी भी किसी सिचुएशन में मर जाते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, जिनका कोई जानने वाला नहीं होता, उनको संभालने वाली ये जो है शख्सियत थी अब्दुल सत्तार ईदी। आज हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कि वो कैसे शख्स थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 यानी 28 फ़रवरी 1928 में इंडिया में पैदा हुए। बरसगीर पाको हिंद जब इकट्ठे थे उस वक्त जो है ये पैदा हुए और काफ़ी अरसा, यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने तमाम जंगें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए थे उस वक्त का सारा जो है नज़रिया, जो कुछ भी वहाँ हुआ उन्होंने वो देखा, अपनी आंखों से देखा। और हम ये कहते कि उन्हें इस चीज़ का एहसास उनको बचपन से ही था कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। इंडिया में ये पैदा हुए और जब पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो इन्होंने जो है कराची जो है हिजरत कर ली। कराची आकर इन्होंने कुछ मतलब उस वक्त तो पढ़ाई कह सकते हैं कि इतनी ख़ास नहीं थी, इन्होंने पढ़ाई नहीं की। तकरीबन उनकी वालिदा जो है कहती हैं, उनका कहना है कि मेरी वालिदा जो थी मुझे 2 पैसे दिया करती थी। उस वक्त पैसों मतलब पैसे का ज़माना था तो उन्हें 2 पैसे दिया करती थी। 1 पैसा जो है उनकी अपनी ज़ाती खर्च के लिए और 1 पैसा जो दूसरा एक बचता था वो पैसा 1 पैसा वो उनकी वालिदा उनको इसलिए दिया करती थी ताकि किसी वो गरीब को दे सकें। यानी आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब बच्चे की तरबियत ही शुरू से उस नीयत से, अच्छी नीयत से, उस तरह से करें कि वो बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बने जो दूसरों की खिदमत करे, जो अपना नाम बनाए, वो ऐसा नाम आप नाम बनाएं अपना, लेकिन उस तरह से जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी ने बनाया, अपना नाम भी कमाया, अपनी ज़िंदगी भी लोगों के लिए वक्फ की। उन्होंने क्या क्या नहीं किया लोगों के लिए। कहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी जो थे 1947 में कराची आ गए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए 1951 में 1951 में उन्होंने कराची में ही एक दुकान ख़रीदी। जब उन्होंने वहाँ दुकान ख़रीदी तो वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद था। उस डॉक्टर के ज़रिए जो है उन्होंने जो है डिस्पेंसरी वहाँ पर खोली, उसी दुकान में डिस्पेंसरी खोली। उस डिस्पेंसरी में जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब कुछ सीखना शुरू किया। पढ़े लिखे तो नहीं थे तो उन्होंने जो जिस डॉक्टर ने अब्दुल सत्तार ईदी की हेल्प की डिस्पेंसरी खोलने में, उनसे कुछ सीखा। मतलब उन चीज़ों के बारे में जानना चाहा जिस तरह जिससे वो लोगों की खिदमत कर सकते थे, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। उन्होंने अपनी जैसे शुरू से ही उन्हें उनकी वालिदा ने बताया कि तुम्हें जो है कुछ ना कुछ करना है अपनी इंसानियत के लिए, उन लोगों के लिए जो कोई लोग ऐसा होता है, कोई एक इंसान होता है दुनिया में, कभी कोई एक इंसान आता है जो कुछ ऐसा सोचता है। तो इसी तरह जो है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिस्पेंसरी खोली। डिस्पेंसरी खोलने के बाद इन्होंने वहीं पर कहते हैं कि जब वो डिस्पेंसरी खोलते और वहाँ पे जब चले जाते
تقریباً 1 یا 2 گھنٹہ کم از کم وہ کوشش کرتے کہ وہ بھی نہ جاتے، یعنی سونے کے لیے بھی اگر آپ کو سونا ہوتا، نیند آئی ہوتی تو آپ ڈسپینسری میں موجود جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے، کہ وہ اس خیال سے کہ کہیں کوئی مریض، کہیں کوئی ایسا ضرورت مند نہ آ جائے جس کو میری ضرورت اور میں دکان بند کر کے گھر میں آرام سے سویا ہوں۔ تو آپ ان کی سوچ کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مارکس اور لینن کی کتابیں پڑھی ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن یہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں کہ کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے یہ سب ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ جانا کہ اصل جنگ کیا ہے۔ اصل جنگ امیر اور غریب کی ہے، اصل جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے۔ یہیں سے مطلب یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ اگر دنیا میں اصل کوئی جنگ ہے نا تو امیر اور غریب سے بڑی کسی کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس وقت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ غرور نہ کرے۔ آج کل تو یہ ماحول آ گیا، یہ دور آ گیا ہے کہ اگر ایک بھائی امیر ہے اور ایک بھائی غریب ہے تو وہ بھائی ہی ایک دوسرے کو مطلب بولنا، ان سے آپس میں بات کرنا نہیں پسند کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے پاس میں اپنے اس غریب کے بھائی کے پاس جاؤں گا، لوگ آج کل ان کے گھر جانا نہیں پسند کرتے۔ کیا خونی رشتہ ہے نا اپنے بھائی سے، لیکن نہیں، لوگ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ رنگینیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گئے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ انہیں تو ایسا لگتا ہے، انہیں مرنے کا بھی خوف ختم ہو گیا ان کے اندر سے، کہ مطلب مرنا ہے اور مر کے ہم نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے ہیں۔ نہ انسان نے خود کو راضی کیا، نہ اپنے رب کو راضی کیا، اور نہ لوگوں کو راضی کیا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ جو ہے اپنے بندوں کا حقوق معاف نہیں کرتا، کہ میرے بندے کو تمہاری ضرورت تھی اور تم نے اس کو دھتکارا، تم نے اس کو پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اوروں کی بات چھوڑو، تم نے تو اپنے بھائی کو چھوڑ دیا۔ آج کل یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کو پیسے کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ عبدالستار ایدھی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مطلب 1951 میں دکان کھولی، ڈسپینسری کھولی، اور وہیں سے اپنی خدمت کا جو ہے سارا سٹارٹ اپ کیا، اپنی زندگی کی شروعات کی۔ لیکن اس کے بارے میں مزید اور بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ 000000۔ ویلکم بیک ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ایمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انسائکلوپیڈیا آن یور چینل سٹی 55۔ جی، ڈھونڈو گے اگر ملکوں میں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں میں مجھے یہ بھول گیا، ڈھونڈو گے اگر ٹھیک ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم۔ بالکل، یہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گی کہ چھوٹی سی لائن جو ہے ایک دفعہ لازمی سنائیے گا، کیونکہ واقعی یہ ایک مطلب حقیقت ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی چیز، یعنی اگر ہم انسان، اگر کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے تو وہ چیز صرف ایک ہی دفعہ نظر آئے گی، اگر تو ہم نے تب اس کو پا لیا، حاصل کر لیا تو وہ ہمیں مل گئی۔ لیکن جب ہم اس کو کھو دیتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کاش وہ چیز میرے پاس ہوتی۔ لیکن اسی طرح عبدالستار ایدھی بھی ایسی ہی شخصیت تھی کہ جس کو اس دنیا سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے کر تو چلے گئے، لیکن دنیا میں ایک نایاب ہیرے کی طرح جو ہے وہ اپنا نام روشن کر گئے۔ عبدالستار ایدھی نے جو ہے کافی جگہ مطلب اپنا پوری دنیا میں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان میں صرف اپنا نام روشن کیا، یعنی پوری دنیا میں جو ہے اپنا نام روشن کیا گیا، اپنا نام روشن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی جو ہے وطن کا بڑا نام تھے۔
انسانیت کی زندگی، ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے صرف انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ 4 سال گزر گئے لیکن آج بھی جو ہے ان کی زندگی کا ایک حصہ، مطلب ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پولیٹیشینز کے بارے میں بات کریں، پولیٹکس کے بارے میں بات کریں، تو کہیں نہ کہیں سے عبدالستار ایدھی کا نام ہمیں یاد آ ہی جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اس دنیا میں رہی اور اپنا نام جو ہے انہوں نے روشن کیا۔ انہوں نے مطلب رنگ نسل ہم لوگ ایسی، وہی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگ ایسی ذات ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے مطلب بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر تو اور لوگ تو کافی دور کی بات میں آ جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے عبدالستار ایدھی نے سکھایا کہ اصل انسانیت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ ہوا، ان کی تدفین کے وقت جب انہیں لے کے جایا گیا تو اتنی دنیا تھی کہ وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنا لوگ جو ہے ان کو پسند کرتے تھے، ان کو جاننا چاہتے تھے، یعنی ایسی شخصیت تھی کہ لوگ مطلب اس وقت ہر ایک انسان، ہر ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا کہ اس دنیا سے ایک ایسا انسان چلا گیا جو مطلب کہتے ہیں کہ ہم لاوارث ہو گئے، یعنی پاکستانی عوام جو ہے یتیم ہو گئی کہ ان پوری پاکستانی قوم کا جو ہے باپ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دن کو سب لوگ ابھی یاد رکھتے ہیں۔ صرف وہ دن جو ان کی تدفین کا دن تھا، اس وقت جو ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مطلب ادر کنٹریز میں، غیر ممالک میں بھی ان کی BBC نیوز پہ کافی زیادہ سٹوریز جو ہے بنا کر انہیں عبدالستار ایدھی کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ ان کی خدمات یہ کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو مطلب اکثر کچھ بچے، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے، وہ ان کو سڑک پر چھوڑ کے جا سکتے تھے، سڑک پر چھوڑ کے چلے جاتے، یعنی لاوارث جو بچے تھے، جن بچوں کو مطلب ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان بچوں کو عبدالستار ایدھی نے اپنے شیلٹر ہوم میں جگہ دی، ان بچوں کو آپ نے بڑا کیا۔ اور اس وقت جو ہے مطلب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایک والدین جو ہے اپنے بچوں کو کس طرح دور کر دیتی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور کرنا کیا آسان کام ہے، لیکن جب چھوڑ دیتے، ابھی بھی یہ ان کا جو ایدھی سینٹر ہے انہی کے نام سے چل رہا ہے، نیکسٹ ان کی جو جنریشن ہے، ان کے بچے ہیں وہی ان کو چلا رہے ہیں، ان کی بیوی اور ان کے بچے، لیکن انہوں نے یہیں سے شروعات کی کہ جو لاوارث بچے تھے ان کو جو ہے وہاں سے شروع کیا، ان کو سنبھالنا شروع کیا، ان کو اٹھا کر اپنے شیلٹر ہوم میں لے کے جاتے۔ شروع میں جب انہوں نے شروع کیا تب تو شیلٹر ہوم نہیں تھا، ان کا گھر تھا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیا کرتے کہ اسے پال لو، خود کھانے کے لیے اتنا ہوا نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بھی عبدالستار ایدھی بھی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا، انہوں نے مانگا اگر کچھ کبھی ایسی نوبت آ گئی مانگنے کی تو انہوں نے جو ہے اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے مانگا جن کو ان کی ضرورت تھی۔ عبدالستار ایدھی نے شیلٹر ہومز بنائے جس میں بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے جگہ بنائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں، اگر ہم بات کریں کہ دہشت گردی کے دنوں میں کچھ پچھلے عرصوں کی بات کریں تو اس وقت جب کافی لوگ جو ہے متاثر ہوا کرتے تھے تو عبدالستار ایدھی کی بنائی ہوئی ایمبولینسز اس وقت جایا کرتی اور ان لوگوں کو مطلب تمام چیزوں کی سہولیات دیتی جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ صرف یہی نہیں، مردے لاشوں کو نہلانا، جن کے کوئی وارث نہیں ہوا کرتے تھے ان کو سنبھالتے۔ کبھی انہوں نے یہ اس چیز کو کیا نہیں کہ اچھا میں کروں گا ان چیزوں کو، انہوں نے کبھی اس چیز سے، ہم کہتے ہیں نا کہ دوری اختیار نہیں کی، انہوں نے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے کمایا عبدالستار ایدھی نے، انہوں نے 2400 جو ہے ایمبولینسز بنائی،
3 ایئر ایمبولینسز بنائی, 300 سے زیادہ شیلٹر ہومز بنائے اور 8 تقریباً ہسپتال جو ہے اپنی زندگی میں تعمیر کروائے. اور کہتے ہیں کہ یہ شیلٹر ہومز ہر ایک کے لیے, یعنی آج کل جیسا دور ہے کہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے, کچھ عورتوں کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, تو اگر ان کو کوئی رکھنے والا نہیں ہے, ان لوگوں پہ دنیا میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے نا, تو وہ جو ہے عبدالستار عیدی کے شیلٹر ہوم کی طرف جو ہے اپنا رخ کرتے ہیں. ان یتیموں, ان مسکینوں کے لیے جو ہے شیلٹر ہوم کے ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ عیدی کی وفات جو ہے, وفات محبت اور خدمت کا, عیدی کی وفات میں جو ہے, جب عیدی کی وفات ہو گئی تو محبت اور خدمت کا ایک تقریباً آدھا دور ختم ہو گیا. نیکسٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدمات ابھی بھی جاری ہیں, ہاں بالکل جاری ہیں, ان کے آگے سے جنریشن جو ہے وہ آگے اس چیز کو بڑھا رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے. ایک دفعہ جو ہے بلقیس عیدی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ سنائے, تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم شادی پہ جا رہے, میں اور عیدی صاحب جو ہے شادی پر جا رہے, سرگودھا کے قریب جو ہے شادی تھی, ہم لوگ وہاں جا رہے تو ڈاکوؤں نے اسی راستے میں نا, ڈاکوؤں نے راستہ روکا ہوا اور کافی گاڑیوں کو جو ہے نا لوٹا ہوا تھا. ہماری گاڑی کو بھی انہوں نے روک لیا, تو کچھ 2 ڈاکوؤں نے جو ہے عیدی صاحب کو باہر نکلنے کو کہا, تو ایک ڈاکو نے عیدی صاحب کو پہچان لیا. وہ گیا اپنے سردار کے پاس اور اس کو کچھ کہا, اور جب اس کا سردار آیا تو اس نے آ کر عیدی صاحب کو جب دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے. انہوں نے ان کے ڈاکوؤں نے جو ان سے مال لیا تھا وہ مال انہیں واپس کیا اور ان کا ہاتھ چوما. ہاتھ چوم کر جو باقی انہوں نے گاڑیوں کا مال جو ہے ضبط کیا تھا, جو لوٹا تھا, وہ سارا مال جو ہے عبدالستار عیدی کو دیا اور روتے ہوئے آپ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ یعنی جو ساتھ ڈاکو تھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مطلب ہو کیا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جب ہم کسی حملے میں مارے جائیں گے تو ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, یہ وہ شخصیت ہوگی جو ہمیں سنبھالے گی, ہماری لاش کو مطلب ہمیں تدفین کا موقع یہ جو شخصیت ہے یہ دے گی. تو آپ اسی چیز کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی خدمات جو ہے سر انجام دی. ہم ان کے بارے میں جتنی بات کریں اتنی کم ہے, جتنے ان کے جو ہے واقعات بیان کریں وہ اتنے کم ہیں. لیکن ہمیں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو خود انسان ہیں وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلے, وہ خود بھی جو ہے اپنے دل کو نرم کرے. آج کل وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے, اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جی ہم پہلے 100 لوگوں کو بتائیں گے, پھر ہم کہیں گے جی اس کی ہم نے مدد کی ہے. اس نیکی کا فائدہ ہی کیا جس کو مطلب آپ جس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نیکی کر رہے ہیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل سٹی 55 کو سبسکرائب کیجیے گا, سبسکرائب لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, لیکن اسی وقت اپنی ہوسٹ عائشہ ایمان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.